پری نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی اور وہ خود آج ساتھ کے سارے کام کر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تو اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ جب بھی اس کے اندر سے کہیں سے یہ آواز آتی کہ کیوں، تو وہ اس آواز کو یہ کہہ کر دبا دیتی کہ وہ صرف ہمدردی میں یہ سب کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح وہ خود کو مطمئن کر دیتی۔ آج فجر ناشتے کے بعد سے ہی بور ہو رہی تھی۔ عالیان اسے یونیورسٹی تو لے کر نہیں گیا تھا، لیکن خود آفس چلا گیا تھا، اور فجر اب اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب ثمینہ بیگم دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئیں تو فجر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کر رہی تھی؟ ثمینہ بیگم نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ٹی وی دیکھ رہی تھی، آپ بیٹھیں۔ فجر کے کہنے پر وہ اس سے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ تبھی ملازمہ کچھ سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ثمینہ بیگم نے سامان صوفے پر رکھنے کا کہا تو ملازمہ سامان رکھ کر باہر چلی گئی۔ تو ثمینہ بیگم فجر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ فجر، وہ دراصل آج آپا آ رہی ہیں۔ ثمینہ بیگم کے کہنے پر فجر نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے وضاحت دینے کے انداز میں کہا، میں عالیان کی پھوپھو کی بات کر رہی ہوں۔ وہ دراصل تمہاری شادی میں نہیں آ سکی تھیں، اس لیے وہ آج شام خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ ڈریس اور کچھ جویلری ہے، یہ تم شام کو پہننا۔ یہ کہتے ہی ثمینہ بیگم اس سامان کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک چھوٹی ڈبی نکال کر فجر کی طرف بڑھی اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر اس ڈبی سے کنگن نکال کر پہناتے ہوئے کہنے لگیں، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں جو اب تک میرے پاس تھے، اور اب یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، لیکن یہ بہت قیمتی ہیں۔ فجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم انہیں سنبھال کر رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ لنچ کے بعد فجر پھر سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب عالیان اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا وہاں آیا اور بولا، فجر کمرے میں آؤ۔ فجر اس کی بات سن کر اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی، جو کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر عالیان نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تبھی فجر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ تبھی عالیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے جب شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شاید پانی پیش کرتی ہوں گی، لیکن میں تو اچھی بیوی ہوں ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے کندھے اچکا دیے تو عالیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب تک تم اچھی بیوی تھی یا نہیں، لیکن آج سے تمہیں ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونا ہے۔ تمہیں ماما نے بتایا ہوگا کہ آج پھوپھو نے آنا ہے۔ تو بس اس بات کا خیال فجر ان کے سامنے تم کوئی الٹی سیدھی حرکت یا لاپرواہی نہ کرنا، کیونکہ ان کے سامنے ایسا کچھ ہونے کا مطلب بات پورے خاندان میں پھیل جانا، اوکے؟ یہ کہہ کر عالیہ نے فجر سے تائید چاہی تھی، جس پر اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ تم انہیں پھوپھو کہو گی، کیونکہ میں بھی انہیں پھوپھو ہی کہتا ہوں، اور تم ان سے بہت تمیز سے پیش آؤ گی، اور جو بھی وہ کہیں گی تم بغیر کسی چوں چراں کیے کرو گی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو تم مجھے یوں سمجھا رہے ہو۔ سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ تم چھوٹی بچی ہو یا نہیں، لیکن دنیا کا ہر الٹا کام کرنا تم پر فرض ضرور ہے۔ اس لیے میری بات غور سے سنو تم۔ آج سے مجھے آپ کہو گی، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے۔
تم آج کے بعد مجھے تم نہیں کہو گی اور مجھ سے نہایت تمیز سے بات کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمیز سے بات کروں گی؟ پہلے میں کون سا بدتمیزی سے بات کرتی ہوں؟ اور میں تمہیں کوئی آپ واپ نہیں کہوں گی۔ فجر کے کہنے پر عالیان نے اسے گھورا اور کہا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر عالیان کھڑا ہو گیا۔ جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن میں تمہیں آپ ہرگز نہیں کہوں گی۔ عالیان جو باہر جا رہا تھا، فجر کی بات پر ایک دم اس کی طرف پلٹا اور جھکا، اور اس کے جھکنے سے فجر بھی جھکی، جس سے اس کی کمر بیڈ سے جا لگی۔ سوچ لو، مزید جھکتے ہوئے عالیان نے کہا، جس پر فجر نے گڑبڑا کر کہا، عالیان دور ہٹو۔ ہاں ایسے نہیں، تمیز سے کہو۔ عالیان کے کہنے پر کچھ دیر تو فجر اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر عالیان کے ابرو اٹھانے پر بولی، عالیان دور ہٹیں۔ فجر کے کہنے پر عالیان مسکرایا اور بولا، ویسے دور ہٹنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر عالیان دور ہوا تو فجر نے سکھ کا سانس لیا اور عالیان کو گھورا، جو اب دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اور اس کے جاتے ہی تکیہ اٹھا کر وہاں مارا جہاں سے وہ ابھی گیا تھا، اور پھر بڑبڑائی، بدتمیز انسان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، آیا بڑا تمیز والا۔ سمینہ بیگم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ پھپھو آ گئی ہیں، اس لیے وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے لان کراس کر رہا تھا، جب اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ دوسری طرف وہ جو شخصیت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے تھام لیا تھا، جبکہ وہ عالیان کو دیکھ کر خوشی و مسرت سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ عالیان اسے دیکھ کر شدید بدمزہ ہوا اور اسے خود سے دور کر کے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں؟ بدتمیزی تو تم نے کی ہے عالیان، تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا تو میں کتنا بیمار ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے ہی تو ماما تمہاری شادی میں نہیں آ سکی۔ یقیناً تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہوگی، ورنہ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ عالیان کا گریبان پکڑتے وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، جبکہ عالیان نے اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چڑھوایا اور بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہ تو تم سے محبت کے دعوے کیے تھے اور نہ شادی کے وعدے، اور جہاں تک زبردستی کی بات ہے نا، تو عالیان شاہ دوسروں سے زبردستی کرتا ہے، کوئی عالیان شاہ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں نے جو بھی کیا ہے اپنی رضامندی سے کیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ سامنے کھڑی ردا کو جلا کر وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر سمینہ بیگم کی دی ہوئی ساڑی اور جویلری پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کر وہ کچھ نروس سی نیچے چل دی۔ سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر سمینہ بیگم اور ان کے سامنے دوسرے صوفے پر ایک خاتون براجمان تھی، جو یقیناً پھپھو تھیں۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان تک گئی اور انہیں سلام کیا، جس پر انہوں نے بہت خوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، یہ ہے میرے عالیان کی دلہن، ماشاءاللہ، یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ پھپھو کے کہنے پر فجر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی، تو پھپھو نے اپنے ہاتھ سے
کنگن نکال کر اسے پہنائے، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آلیان کہاں رہ گیا ہے؟ میں نے فون کر دیا تھا، بس آنے والا ہوگا، اب کہ سمینہ بیگم نے کہا، جبکہ فجر اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ آپ نے یاد کیا اور میں حاضر۔ تبھی آلیان کہیں سے نمودار ہوتے ہوئے بولا اور سلام کر کے پھپھو سے پیار لینے لگا۔ آ میرے بچے یہاں بیٹھ جا۔ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو فجر لاشعوری طور پر صوفے کے بازو سے جا لگی۔ آلیان نے صوفے پر کوٹ درست کر کے بیٹھتے ہوئے فجر کا بھرپور جائزہ لیا اور صوفے کی پشت پر بازو ٹکا لیے، جبکہ فجر کی نظر تو اس کے کوٹ درست کرنے پر نظر آتی اس کی شرٹ پر ہی اٹک گئی تھی، جبکہ آلیان اپنی ہی دھن میں بولا، پھپھو آپ فجر سے ملی؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور تمہارے ساتھ بہت جچ رہی ہے، دونوں کی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی جینز شرٹ میں شوخ لپسٹک لگائے وہاں آئی تو پھپھو بولی، میری ردا کہاں رہ گئی تھی تم؟ یہاں آؤ، فجر سے ملو۔ فجر یہ ردا ہے میری بیٹی، اور ردا یہ فجر آلیان کی بیوی۔ ردا نے چپتی نظروں کے ساتھ فجر سے ہاتھ ملایا اور کہا، کافی اشتیاق تھا تم سے ملنے کا، جس پر فجر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب فجر اس کی چپتی نظریں برداشت نہ کر سکی تو کچن میں ثنا کی ہیلپ کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ڈنر کے وقت سب آ چکے تھے، بس آلیان رہ گیا تھا جو کال اٹینڈ کرنے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا، تو پھپھو نے فجر کو اسے بلانے کا کہا، جس پر وہ جی کہہ کر اسے بلانے چلی گئیں۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈتے رہنے کے بعد وہ اسے لان میں فون پر مصروف ملا۔ فجر چل کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آلیان کی شرٹ دیکھنے لگی۔ چونکہ فون کان سے لگانے کی وجہ سے کوٹ سائڈ پر ہوا تھا اور شرٹ نظر آ رہی تھی، آلیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے فون بند کر کے پاکٹ میں ڈالا اور فجر کے آگے چٹکی بجائی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ آلیان کے چٹکی بجانے کی وجہ سے فجر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم؟ لیکن ابھی فجر نے اتنا ہی کہا تھا جب آلیان نے اس کی تصحیح کی، آپ؟ آپ شام کہاں سے آئے تھے؟ فجر نے بغیر چوں چراں کیے اس کی بات مان لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا، جس پر آلیان نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا، میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ آلیان نے بتانے پر فجر نے پھر سوال پوچھا، کس قسم کی میٹنگ؟ اب کہ آلیان مسکرایا اور فجر کی ناک دباتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے اس وقت تم بالکل ٹپیکل بیوی لگ رہی ہو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ کہہ کر فجر نے آلیان کا کوٹ سائڈ پر کیا اور پھر سے آلیان کی شرٹ کو دیکھنے لگی۔ obviously بزنس میٹنگ۔ آلیان کے کہنے پر فجر نے اس کے کوٹ کے بٹن بند کیے اور بولی، شور۔ آلیان نے فجر کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو فجر نے گہری سانس بھری اور کہا، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، چلیں؟ چلو، فجر کو چھوڑتے ہوئے آلیان نے کہا تو فجر اندر کی طرف چل دی اور آلیان اس کے پیچھے چلتا ہوا سوچنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے،
نہ کوئی مزاحمت نہ غصہ۔ شام کے وقت پری سعد کے لیے کافی لے کر آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، جبکہ سعد واش روم میں تھا۔ پری کافی لے کر جانے لگی۔ جب سعد کا سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بجا تو پری اس کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں پر ثنایا کالنگ کا لنک جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر پری کا دل کیا کہ وہ فون اٹھا کر دیوار میں مارے، کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور سعد باہر نکلا، جبکہ فون ابھی بھی بج رہا تھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے، یہ کہہ کر پری جانے لگی، جب سعد نے ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے کہا، ہاں پلیز پکڑا دو گی؟ سعد کے کہنے پر پری نے اسے فون پکڑایا اور سعد کا رکھا ہوا ٹاول اٹھا کر رکھنے لگی۔ تبھی اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔